وما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ حق دو تحریک کے قائد اور ہم سب کے بہت ہی محترم رہنما، جری اور بہادر رہنما جناب مولانا ہدایت الرحمان صاحب، حق دو تحریک دھرنا کے کمیٹی کے معزز ممبران اور قائدین، اور اس مثالی اور بہت ہی شاندار دھرنا کے تمام منتظمین، قائدین محترم، علماء کرام، گوادر کے بہادر محب وطن اور اپنے حق کے لیے چٹان کی صورت میں کھڑے میرے بہت ہی عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور اس تحریک کے جان، ریڑھ کی ہڈی اور روح رواں گوادر کے عظیم نوجوانوں، میری یہ خوش بختی ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ اس دھرنا میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں بھی اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مولانا کا ساتھ دیا جائے، مولانا کے قدم سے قدم ملا کے چلا جائے، اور جن حقوق کی بات کو لے کر اٹھے ہیں، میں پورے پاکستان کی طرف سے آپ کے ساتھ یکجہتی، آپ سے وحدت، آپ سے محبت اور آپ کی پشت پانی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور آج یہ دھرنا پورے پاکستان کے اندر اپنے لیے ایک عزت کا، وقار کا اور عظمت کی نشانی بن گیا ہے۔ آج پورے ملک میں گوادر کی پہلے بھی اہمیت تھی، لیکن آپ نے جس طرح ایک منظم، باوقار اور جرت پر مبنی اس تحریک کا آغاز کیا ہے، آج پورے ملک کے در و دیوار آپ کی بات کو سن رہے ہیں، آپ کے دکھ کا احساس کر رہے ہیں، آپ کے درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ کل پورے پاکستان میں سراج الحق صاحب جو آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آئے، انہوں نے پورے ملک کے عوام کو اپیل کی، سارے ملک میں، تمام ضلعوں میں، تحصیلوں میں، چھوٹے بڑے شہروں میں حق دو تحریک کے ساتھ، مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، گوادر کے عوام کے ساتھ ایک بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ بے سہارا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں،
پورے ملک کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مظلوموں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جو اپنے حق کے متلاشی ہیں ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی توحید بیان کی، جہاں لوگوں کے اخلاق کو سنوارا، رحمت للعالمین نے جہاں انسانوں کی زندگیوں کو بدلا، وہیں انہوں نے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک عظیم الشان تحریک کو منظم کیا۔ مظلوموں کا سہارا بنے، مظلوموں کی آواز بنے، مظلوموں کی آواز کو طاقت دی۔ اللہ نے انہیں بھی عظیم الشان کامیابی دی، اور یہ محمد کے غلاموں کو بھی گوادر میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں ایک طویل مدت سے سیاست میں ہو، اسمبلیوں میں ہو، احتجاجوں میں ہے، تحریکوں میں ہے۔ ایوب خان کے خلاف جب تحریک چلی 1968 میں پہلی دفعہ گرفتار ہوا۔ میں نے پاکستان میں چلنے والی 1970 کے بعد ہر تحریک میں حصہ لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تحریکیں کسی حکمران، کسی شخصیت، کسی اقتدار کے الٹنے کے لیے تھی، لیکن آپ کی تحریک کو یہ خصوصیت، یہ منفرد حیثیت حاصل ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اٹھے، آپ اپنے حق کے لیے اٹھے، آپ اپنی نئی نسل، اپنے مستقبل کے لیے اٹھے، آپ کے اندر اخلاص ہے۔ اسی لیے آج گوادر کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں گوادر کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، عزت دار اپنی بچیوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے ایک تاریخ ساز جلسے اور ریلی کا اہتمام کیا۔ میں گوادر کے نوجوانوں کو جو کفن پوش صورت میں اس احتجاج کا حرامل دستہ بنے، انشاءاللہ یہ کفن آپ کو نہیں، انشاءاللہ ان قوتوں کو پہنائیں گے جنہوں نے آپ کا حق چھینا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا پرامن احتجاج، آپ کا منظم احتجاج، آپ کا عظیم الشان احتجاج انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل نکالے گا۔ آج آپ کے مسائل پہ یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان مسائل کے حل کے لیے اپنی سنجیدگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے چیف سیکریٹری بلوچستان ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آج 29 دن ہو گئے، یہ 30ویں شب ہے، آج تک ان مسائل کو جن میں سب کہتے ہیں یہ جائز مسائل ہیں، حق پہ مبنی مسائل ہیں، درست مسائل ہیں، ان مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، بلوچستان بڑا صوبہ ہے، اہم ترین صوبہ ہے، ایک طرف ایران کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، یہ گہرے پانی کا سمندر ہے، یہی بلوچستان کی طاقت ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے عوام سے ان کے بنیادی حق کو، اس طاقت کو چھین کے اپنے دست بچھائیں گے تو اب یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے۔ گوادر کے عوام بیدار ہو چکے ہیں، اب ان کی بیداری انشاءاللہ ان کے مستقبل کا تحفظ کرے گی۔ میرے عزیزو، جب حکمران کہتے ہیں یہ مسائل جائز ہے، پھر مسائل کیوں حل نہیں کرتے؟ آج یہ دھرنا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں انسان جانو، ہمارے ساتھ حیوانوں والا سلوک نہ کرو، گوادر کے غریب محنت کش ماہی گیر کے درد کو سمجھو۔ یہ دھرنا یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ یہاں کے ماہی گیروں کا یہ فشنگ، یہ مچھلی پکڑنا، سمندر میں جانا ان کے روزگار کا ذریعہ ہے، لیکن ٹرالا مافیا، یہ ٹرالرز کی سرپرستی کرنے والے بلوچستان کے علاقے سے ماہی گیروں کا روزگار بھی چھینتے ہیں، بلوچستان کا حق بھی مارتے ہیں۔ میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ ٹرالر مافیا کی بے کنی کرو، گوادر سے ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کراچی میں بھی یہ آواز منظم کریں گے اور ٹرالر مافیا کو آپ کا حق نہیں مارنے دیں گے۔ میرے عزیزو، ایران کے بارڈر کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اگر پاکستان کی حکومتیں، یہ صوبے اور وفاق کی حکومتیں لوگوں کو حق دیتے، سہولت دیتے، اشیاء مہیا کرتے، پھر یہ لوگ دشوار گزار راستوں پر جا کے اپنی زندگیوں کو خطرات میں ڈال کے اس روزگار کے پیچھے کیوں جاتے؟ جب حکومتیں ناکام ہیں، جب حکومتیں حق نہیں دے پا رہی، یہ گوادر کے، تربت کے، پنجگور کے علاقے کے لوگوں کا حق ہے کہ ایران کے بارڈر پر زیادہ پوائنٹس پہ لوگوں کو تجارت کا حق ملنا چاہیے، اور یہ جو چھینا حق ہے یہ ان کو واپس دینا چاہیے۔ یہ جو کمیٹیوں کی صورت میں منشیات فروشوں کو
جوانوں کے مستقبل سے موت کا کھیل کھیلنے والوں کو لوگوں پر مسلط کرتے یہ ٹوکن ٹکٹنگ کا ٹریکنگ کا جو مافیا ہے انشاءاللہ اب یہ ختم کرنا پڑے گا. عوام سے ان کے حق کو نہیں چھینا جا سکتا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیکورٹی کی اہمیت ہے، اس کی انچ انچ زمین کی حفاظت کی اہمیت ہے. اگر یہاں لوگ سیکورٹی کے نام پہ چیک پوسٹوں کے خلاف بات کریں کہ ہماری ذلت کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، بے وقار کیا جاتا ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، یہ بھارت کا پروپیگنڈا ہے. لوگوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کل بھوشن کو پارلیمنٹ سے ریلیف کون دے رہا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت کشمیر پہ قبضہ کرتا ہے، بھارت کو راہداری اور اسپیس فیسلٹی کون دے رہا ہے؟ گوادر کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ ان سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ چیک پوسٹوں کے نام پر فوج اپنی بھی تذلیل کر رہی ہے، فوج اپنے خلاف بھی نفرتوں کے بیج بو رہی ہے. یہ چیک پوسٹوں کے نام پر لوگوں کی تذلیل اب ختم ہونی چاہیے. یہ ناقابل برداشت ہے. میرے عزیزوں، سی پیک چین کے ساتھ بڑا منصوبہ ہے. مولانا ہدایت الرحمان صاحب قومی کانفرنسوں میں بھی، جماعت کی شورا میں بھی، سیمینارز میں بھی، آل پارٹیز کانفرنسوں میں بھی ہمیشہ جرت سے یہی آواز اٹھاتے رہے کہ گوادر کے عوام ترقی مخالف نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ترقی کے ثمرات ملک اٹھائے، ترقی کے ثمرات بگڑا اشرافیہ اٹھائے اور گوادر کے عوام کے صدیوں کی روایات اور حقوق کو ان سے چھین لیا جائے. انشاءاللہ یہ دھرنا بھی اور ہماری حمایت بھی انشاءاللہ اب یہ گوادر کو اس کی ترقی کا حق ملے گا. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں پرچے درج کر کے، جھوٹے پرچے درج کر کے، فورتھ شیڈول میں ڈال کے تم لوگوں کو دیوار سے لگا لو گے، اپنے دماغ سے یہ ٹیڑھ پن نکالو. کوئی مقدمہ ریاست کا، کوئی ظلم مولانا ہدایت الرحمان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں پیدا کر سکتا. انشاءاللہ تمہیں یہ جھوٹے مقدمے واپس لینا ہوں گے. پانی ملنا
सीवरेज का निजाम, सेहत का निजाम, तालीम का निजाम, रोजगार का निजाम, ये गवादर के अवाम का हक है। इसलिए मैं सूबाई हुकूमत से कहता हूं कि आप 1 माह से वजीर आला बने हैं। आपने देखा कि पहले भी इन कुर्सियों पे बड़े वजीर आला आए, लेकिन तारीख का हिस्सा बन गए। वजनजो साहब, आपके लिए ये मौका है, ज़बानी कलामी नहीं, स्मैश तकरीरों ट्वीट से नहीं, अमली तौर पे इस धरने के मुतालबात को तस्लीम करो। जनाबे इमरान खान साहब ने नोटिस दिया है, ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि 28 दिन के बाद कम से कम नोटिस तो ले लिया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब, वजनजो साहब और सूबे और वफाक के वज़रा से कहना चाहता हूं, अपने अंदर से तकब्बुर को खत्म करो, गरूर को खत्म करो, आवाम से इस्तगना के रवैये को खत्म करो और ये 29 दिन से इस सड़क पर बैठे जीदारों के, बहादुर लोगों के पुरजोश ईमान की हरारत रखने वालों के आवाज को, मुतालबे को सुनो, वगरना मौलाना हदायतुर रहमान साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मजबूती से, इस्तकामत से, जुर्रत से, तवक्कुल से और दलेरी से आप अपने कदमों पे खड़े रहे। इंशाअल्लाह ये मसाइल का हल गवादर के आवाम के कदमों पर निछावर होगा, लोगों के हक मिलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह कौमी असम्बली में, सेनेट में, सिंध असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, पंजाब असम्बली में, आजाद कश्मीर असम्बली में, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बात पेश की जा चुकी है और इंशाअल्लाह इन तमाम ऐवानों में गवादर के आवाम का मुकदमा लड़ा जाएगा और आप अपना मुकदमा गवादर की सरजमीन पर जीतेंगे। मैं एक मर्तबा फिर गवादर के जर्री बहादुर माईगीरों, जर्री बहादुर नौजवानों, इज्जतमाब खवातीन, बेटियों, मैं ताजरों, समाजी कारकुनों और गवादर के लिए मुसलसल मेहनत करने वालों की अजमत को सलाम करता हूं। इंशाअल्लाह आप कामयाब और कामरान होंगे। आपने बलोचिस्तान की इज्जत, ये पगड़ी मेरे सर पे रखी है। मौलाना हदायतुर रहमान साहब, इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में आपकी आवाज बने, आपकी जबान बनेंगे, आपके मुतालबात को कुव्वत देंगे, इसलिए कि हमें मालूम है
یہ دھرنے کی کامیابی، یہ مسائل کا حل، یہ بلوچستان کے عوام کا بھی حق ہے اور پورے ملک کے غریبوں، مظلوموں، مقہوروں کے لیے بھی آپ کا دھرنا ایک جرت کا پیغام بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہر وقت پکارے